الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ متفق علیہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم ریاض الصالحین کی پہلی حدیث پڑھیں گے، اور کوئی بھی حدیث پڑھتے ہوئے انشاءاللہ 4 باتیں ہم خصوصی طور پہ پڑھا اور سمجھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث رسول کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی بات حدیث پاک کا متن، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ نمبر 2 ان الفاظ کا ترجمہ، اور نمبر 3 اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں ہم جانیں گے۔ چوتھی اور آخری بات اس حدیث کی تشریح سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی حدیث بڑی ہی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث سے بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس حدیث کو سمجھ لے تو یقیناً اس کی زندگی میں ایک مثبت چینج، ایک اچھی تبدیلی ضرور آ جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس بندے کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی تو اس کی ہجرت کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی سمجھا جائے گا۔ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينکحها، اور جس بندے نے دنیاوی مفاد کے لیے یا کسی خاتون سے شادی کے لیے ہجرت کی، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اسے اس کی ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اسے وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ اس حدیث کے راوی امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام آپ جانتے ہیں، عمر بن خطاب ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کا لقب فاروق ہے۔ عام الفیل، یعنی جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جس سال ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا، اس سال کے 13 یا 16 سال بعد آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی آپ کی وہی تھی، آپ بھی اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے، چرواہے کے طور پہ آپ نے کام کیا، محنت کی، اور مکہ مکرمہ میں اپنا نام پیدا کیا، پہلوانی میں، سپہ سالاری میں، دانائی میں، پڑھائی لکھائی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام تھا۔ اور ہجرت نبوت کے 6 سال، یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 6واں سال تھا، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے دین اسلام کو بہت زیادہ قوت اور تقویت ملی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے،
ہم معزز ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی پریشان نہیں کرتا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان ڈر کے چھپ کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان چھپ چھپا کے نمازیں پڑھیں؟ اب اگر اللہ کی عبادت کی جائے گی تو صحن کعبہ میں ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی ایسا مضبوط ایمان پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک کے 2 خواب بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے دودھ کا ایک برتن پیش کیا گیا، میں نے خوب سیر ہو کے دودھ پیا حتیٰ کہ وہ دودھ میرے ناخنوں سے نکلنے لگا۔ پھر وہ دودھ کا برتن جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا اور انہوں نے بھی سیر ہو کے دودھ پیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کا وہ برتن اصل میں علم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا سب سے زیادہ علم دیا ہے، سب سے زیادہ علم، حکمت، دانائی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور میرے بعد اس امت کا سب سے زیادہ علم والی شخصیت کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ایک قمیض مجھے پہنائی ہے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ دکھایا کہ میں ایک کنویں سے پانی کے ڈول کھینچ رہا ہوں۔ میں نے بہت زیادہ پانی کھینچا، میرے بعد جناب ابو بکر صدیق آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی آہستگی سے، بڑی کمزوری سے 1 یا 2 ڈول کھینچے۔ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، اور جب ان کی باری آئی تو وہ ڈول بھی بڑا کر دیا گیا، جب پہلے سا ڈول بھی نہیں رہا، ڈول بڑا کر دیا گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوت سے، پوری طاقت سے اس ڈول کو پانی کھینچتے رہے، حتیٰ کہ اس پانی سے سارے کے سارے لوگ سیراب ہو گئے، اور انہوں نے اپنے جانوروں کے لیے بھی پانی بھر لیا اور ان کو بھی سیراب کر لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے، دین کی جد و جہد اور کوشش۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بعد دین کے لیے سب سے زیادہ کوشش اور محنت کرنے والے ہیں، اور پھر آپ اس قدر مبارک ہستی ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ 27 آیات، کتنی آیات؟ 27 آیات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ کے رسول یہ کام ہو جانا چاہیے، وہ اپنی رائے دیتے تھے، اپنے خیال کا اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ قرآن مجید کی آیت بنا کے نازل کر دیتے تھے۔ ایک مثال سمجھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی خواتین امہات المومنین ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، انہیں ہر کس و ناقص دیکھتا ہے، نبی پاک نے خیال کا اظہار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرما دیں۔ اور پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو مقام ابراہیم ہے اسے ہمیں چاہیے کہ اس جگہ پہ ہم نماز پڑھا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دیں۔ اس طرح 27 آیات ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال کے مطابق اتری ہیں۔ آئیے اب اس حدیث میں ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے آپ ایک عمل کے لیے کتنی ہی مشقت کیوں نہیں کرتے، جب تک آپ کی نیت خالص نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، جیسی آپ کی نیت ہے ویسا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ مثال دے کے آپ نے سمجھایا ہجرت کی مثال، ہجرت سمجھتے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین پہ عمل کرنے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا۔ ہجرت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھائی کہ ہجرت
بہت بڑا عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کے بدلے، چھوٹے سے عمل کے بدلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس ہجرت کا ثواب بھی تب ملے گا جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اور نبی پاک کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ہجرت کرتے ہیں۔ اگر آپ ہجرت کرتے ہیں، وطن چھوڑتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں، مال و دولت چھوڑتے ہیں، اپنی جائیداد قربان کرتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد ہے مال کمانا، آپ کا مقصد ہے کسی خاتون سے شادی کرنا، تو پھر آپ کو اللہ کی رضا نہیں ملے گی، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ وہ دنیاوی مفاد آپ کو ضرور مل جائے گا، وہ بھی آپ کی قسمت پہ ہے۔ ایک آدمی تھے جن کا نام نہیں جانتا، وہ بندے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور ان کی ہجرت کا مقصد تھا قیس نامی عورت سے شادی کرنا۔ مسلمانوں نے ہجرت کی رب کی رضا کے لیے، اس بندے نے ہجرت کی قیس نامی خاتون سے شادی کرنے کے لیے۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا نام ہی رکھ دیا گیا مہاجر قیس، ایسا مہاجر جس نے ہجرت تو کی ہے لیکن اس کی ہجرت کا مقصد اور اس کا حصول صرف ایک خاتون ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی عمل کریں، چھوٹا ہو یا بڑا، نیت خالص رکھیں، اللہ کی رضا۔ جب اللہ کی رضا ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے مقاصد راستے میں حاصل ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔